آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت خواجہ شمسالدین عظیمی صاحب کے خیالات پر، خاص طور پہ یہ کہ کائنات پر گہرائی سے غور کرنے سے اس کی جو چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں وہ کیسے سامنے آتی ہیں۔ جی، یہ بہت دلچسپ موضوع ہے۔ ہم ان کی تحریر سے کچھ نکات پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی خیال کیا ہے؟ یہ کہ کسی ایک نقطے پر توجہ مرکوز کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بنیادی تصور یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک شے پر، چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، اپنی پوری توجہ مرکوز کرتے ہیں تو اس کی آپ کہہ لیں اندرونی حقیقت یا اس کی جو وسعت ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی وہ چیز خود بولنے لگتی ہے؟ ایک طرح سے جی، اس کی چھپی ہوئی صلاحیتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مشاہدے کی اس طاقت سے ہم مٹی جیسی چیز یا اپنے اندر کی صلاحیتوں کو بھی جان سکتے ہیں؟ بالکل، یہی آج کی گفتگو کا مقصد ہے کہ مشاہدے، کائنات کی نوعیت اور انسان کی اپنی باطنی صلاحیتوں میں کیا تعلق ہے۔ تو یہ جو نقطے والی بات ہے، کسی ایک چیز پر اتنی گہری توجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب کیا مثال ہے اس کی؟ عظیمی صاحب لکھتے ہیں کہ توجہ اتنی گہری ہو سکتی ہے کہ مشاہدہ کرنے والے کو لگے کہ جیسے پوری کہکشائیں اس کے ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ پوری کہکشائیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر شے، چاہے انسان ہو، کوئی بے جان چیز ہو یا پوری کائنات، وہ اصل میں لہروں اور روشنی سے بنی ہے۔ لہروں اور روشنی سے؟ جی، ہر چیز پر روشنی کا ایک آپ کہہ لیں غلاف سا ہوتا ہے۔ اچھا، تو گہری سوچ اس غلاف کو ہٹا دیتی ہے؟ بالکل، گہرا تفکر، غور و فکر، وہ اس روشنی کے پردے کو ہٹا سکتا ہے، پھر اس شے کی اصل قوت سمجھ آتی ہے۔ اور پھر قوت سمجھ آنے کے بعد؟ پہلے قوت کا علم ہوتا ہے، پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی گہری ہے، اور پھر یہ کہ اس قوت کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس کا مظہر کیسے بننا ہے۔ ان کی تحریروں میں مٹی کی طاقت کا خاص ذکر ملتا ہے۔ مٹی تو بے جان سی چیز لگتی ہے، اس میں اتنی طاقت؟ ہاں، اور یہی تو حیرت کی بات ہے، بظاہر بے جان مٹی میں تخلیق کی بھی اور تخریب کی بھی دونوں طرح کی زبردست قوتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اچھا، جیسے؟ انہوں نے پہاڑ کی مثال دی ہے کہ کیسے روحانی قوت سے جب اسے چھوا گیا تو وہ دھواں بن گیا۔ یہ مٹی کی اپنی اندرونی طاقت تھی جسے کسی ارادے نے استعمال کیا؟ بالکل، جسے اللہ کے دیے ہوئے اذن اور انسانی ارادے نے استعمال کیا۔ تو اس کا مطلب ہے اسی مٹی سے شہر تباہ بھی ہو سکتے ہیں اور اسی مٹی سے بجلی جیسی چیز بھی بن سکتی ہے جو آج کل ہر ترقی کی بنیاد ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اصل چیز وہ ارادہ اور صلاحیت ہے جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے کہ وہ ان قوتوں کو سمجھے اور استعمال کرے۔ تو یہ اصول صرف باہر کی دنیا پر لاگو ہوتا ہے یا انسان کے اندر بھی ایسا کچھ ہے؟ یہی بات انسان کے اندر بھی ہے۔ انسان کے باطن میں بھی سمجھے ایک نقطہ ہے، مٹی کی طرح ہی۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ بھی ایک مرکز ہے۔ جب اس پر توجہ دی جائے، غور و فکر کیا جائے تو وہ اندرونی نقطہ کھلتا ہے، اور جب وہ کھلتا ہے تو انسان میں کائنات کے بڑے بڑے راز جاننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کائنات کے راز؟ جیسے سورج، چاند، ستارے کیسے بنے، زمین کیسے گھومتی ہے، یہ سب؟ جی ہاں، ان چیزوں کے فارمولے، ان کے اصول، وہ انسان پر منکشف ہو سکتے ہیں۔ بغیر کسی مادی وسیلے کے؟ دوربین یا کتابوں کے بغیر؟ ہاں، روحانی طور پر یہ ممکن ہے۔ جب وہ اندر کا مرکز، وہ نقطہ کھل جاتا ہے تو پھر بیرونی وسائل کی ضرورت نہیں رہتی، مشاہدہ براہ راست ہوتا ہے۔ یہ تصورات تو کافی گہرے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی سے ان کا کوئی تعلق بنتا ہے؟ آپ نے شربت اور روٹی کی مثالوں کا ذکر کیا تھا۔ جی، وہ مثالیں اسی گہرے اصول کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ جیسے سادہ پانی ہے، آپ اس میں چینی ملاتے ہیں، رنگ ڈالتے ہیں، خوشبو ملاتے ہیں تو اس کی خاصیت بدل جاتی ہے۔ ہاں، وہ شربت بن جاتا ہے۔ بالکل، یا پانی میں دوا ملا دیں تو وہ شفا بخش بن جاتا ہے۔ یہ ایک فارمولا ہے نا جو عام طور پر ہم نہیں سوچتے۔ صحیح۔ اور روٹی کی مثال؟ وہ تو اور بھی بنیادی چیز ہے۔ جی، ایک بیج سے پودا بننا، پھر اس سے گندم نکلنا، پھر اس کا آٹا پسنا اور آخر میں آگ پر روٹی پکنا، یہ پورا عمل دیکھیں۔ اس میں زمین، پانی، سورج کی روشنی، ہوا، آگ سب شامل ہیں؟ بالکل، ایک خاص ترتیب سے، ایک فارمولے کے تحت یہ سب کام ہو رہا ہے۔ عام آدمی تو بس روٹی دیکھتا ہے، کھا لیتا ہے۔
لیکن غور کرنے والا اس پورے عمل میں چھپے ہوئے کائناتی اصول کو دیکھ سکتا ہے۔ جی، وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ یہ روزمرہ کے کام بھی اصل میں گہری حقیقتوں کی طرف اشارے ہیں۔ یہ جو انسان کے اندر کا نقطہ ہے، کیا اسی کو تصوف میں دل کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، ذرائع کے مطابق صوفیہ اسی باطنی مرکز کو قلب یا دل کہتے ہیں۔ یہ صرف گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جسے اللہ نے اپنا مسکن، اپنا گھر قرار دیا ہے۔ اللہ کا مسکن؟ اور اس دل کی وسعت کتنی ہے؟ کیا دیکھ سکتا ہے یہ؟ جب یہ دل توجہ اور روحانی صفائی سے کھلتا ہے تو اس کی نظر بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ یہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جنت دوزخ کا مشاہدہ کر سکتا ہے، عرش و کرسی تک۔ جی، عرش و کرسی، اور یہاں تک کہ خود خالق کائنات کے جلوے بھی دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ جو دیکھتا ہے، کیا وہ سچ ہوتا ہے؟ اس کی خاصیت ہی یہی ہے کہ یہ ہمیشہ سچ دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، یہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ گہری سوچ، تفکر اور اپنے باطن کی طرف توجہ، یہ ہمیں کائنات کی اور خود اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں سے ملا سکتی ہے۔ بالکل، اور یہ کہ ہر چیز مادی ہو یا غیر مادی، وہ کسی نہ کسی توانائی، کسی لہر کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ اور یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دنیا کو دیکھنے کے انداز پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہاں تک کہ روٹی بنانے جیسے عام کام میں بھی کائناتی اصول کام کر رہے ہیں، اگر ہم غور کرنے والے بنے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اگر یہ دل، یہ باطنی نقطہ واقعی اتنی بڑی حقیقتوں کو جاننے اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس اندرونی سفر کو شروع کرنے کے لیے پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟